بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی، جسے کوئکلی کہتے تھے۔ وہ میں نے 935 کی خریدی تھی اور بڑی طاقتور تھی، آج کل کے موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو اسے سائیکل کی طرح پیڈل مار کر چلا سکتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے، ساتھ کچھ اور پیسے بھی دیے اور خریدی۔ یہ کافی دیر کی بات ہے، 1960-61 کی، تو میں اس کو چلاتا تھا۔ ایک دفعہ چلاتا ہوا چلا آ رہا تھا بڑے فخر کے ساتھ، بڑی اچھی سواری تھی، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ کتنا عزت والا آدمی ہے، اس کے پاس کوئکلی موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا، سینٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے روکا۔ وہ بو شرٹ پہنے تھا، پاؤں میں اس کے چپل تھی اور پرانی وضع کی ایک جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ جتنی دور تک بھی لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے، لیکن وہ مجھے تھوڑا سا مشکوک سا لگا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جی میں جیل سے اپنے کچھ کاغذات لینے آیا تھا، یہاں جیل سے میں پرسوں رہا ہوا تھا مگر میں اپنے چٹ بھول گیا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا یہاں آپ قید تھے؟ کہنے لگا جی میں بہت مشہور جیب تراش ہوں، گرا کٹ۔ وہ کہنے لگا جی میرا علاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے، مصری شاہ لاہور کا ایک علاقہ ہے، مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی میرے اوپر ایک مقدمہ کر دیا، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے کہا تم گرا کٹ ہو تو صحیح؟ کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن اس مقدمے میں میرے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہوئی اور مجھے 9 مہینے کی سزا دے دی، تو میں 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر تو آپ بڑے معزز آدمی ہیں، جب آپ نے شرافت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا ہے، آپ بیٹھیں۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ جب ہم فیروز پور روڈ پر وہاں پہنچے جہاں فیروز پور روڈ آگے جا کر لٹن روڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر اس نے کہا آپ ادھر سے چلیں ٹمپل روڈ کی طرف سے۔ میں ادھر چلا، آگے درمیان میں پہنچے، اس سڑک پر تو سپاہی کھڑا تھا، سیٹی بجا کے روک لیا تو اس نے کہا یہ تو ون وے ہے۔ میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ وغیرہ تو ہے نہیں؟ اس نے کہا نہیں، سرکار کا یہ کام نہیں کہ بورڈ لگائے، اس کا کام حکم دینا ہے، سرکار نے حکم دیا ہے یہ ون وے ہے تو آپ ادھر سے کیوں آئے؟ میں تو آپ کا چالان کروں گا۔ میں نے بڑی ان کی منت خوشامد کی کہ آپ چالان نہ کریں۔ وہ جو میرا ساتھی تھا وہ بھی اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنتری بادشاہ جانے دیں، یہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے تھا، آپ نے بورڈ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سنتری نے کہا قانون سے ناآشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور کی کون سی سڑکیں بند ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا اور میرا نام پوچھ کے لکھ کے چالان کر کے پھاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا اور کاربن اگلے کاغذ کے نیچے رکھ کے وہ کاپی شرٹ کی جیب میں ڈال دی۔ اب وہ جو میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کے لا رہا تھا، وہ بیچارہ ظاہر ہے بڑا پریشان ہوا کہ میری وجہ سے یہ ہوا، تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا سنتری بادشاہ یہ صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میں ان کو اس طرف لے آیا تھا، تو آپ ان کو خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، قانون قانون ہے۔ وہ میرا ساتھی اس کے گلے لگ کے جپھی ڈال کے پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا، پاؤں سے پھر اونچا اٹھا، پھر اس کو خدا کے واسطے دیے، اس نے پرے دھکیل دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب پھر میں سوار ہو کر موٹر سائیکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے مردہ سے تھے۔ پھر اس نے کہا مجھے بھاٹی کی طرف لے چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں چاہو لے چلو، بھاٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے میں اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا۔ تو جب میں بھاٹی پہنچا تو اس نے کہا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچایا۔
میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں کیا شکرانہ پیش کروں۔ تو پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، وہ جس کے اوپر چالان لکھتے ہیں، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس میں میرے بھی چالان کی نقل تھی۔ اس نے کہا یہ آپ کی۔ جب وہ جپھی ڈال رہا تھا اس کے نیچے اوپر ہو رہا تھا، اب گرا کٹ بھی کمال کا تھا۔ اس نے کہا جی میری یہ یادگار آپ رکھیں، سارے چالان اپنے پاس رکھیں۔ ایسے ہی مجھے یہ واقعہ آج یاد آ گیا۔ ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی چھوٹا سا معمولی بھی کرم کیا ہو، اس کا ایک بوجھ پڑتا ہے۔ اس بوجھ کی ادائیگی جو ہے فوری طور پر بہت ضروری ہے کہ کر دی جانی چاہیے۔ کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کم از کم شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ میں نے جائزہ لیا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا بخیل سا ہوں، اور جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں اور ان میں بھی یہ عادت بیدار نہیں کی جا سکی۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اچھی خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن شکریہ کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ابھی بن نہیں سکا۔ ہم نے اس کے بارے میں غور کیا نہیں۔ ہمیں اسکول میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے، بڑوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اس کے بارے میں تو بتایا گیا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر شکریہ ادا کرنا نہیں سکھایا۔ میں نہیں سمجھتا ہمارے ہاں کوئی بوجھ ہے یا کوئی جیلسی ہے یا لڑائی جھگڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک بات البتہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مرتبے کا سمجھتا ہے، میں اس کا کیا شکریہ ادا کروں۔ میں یہاں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بدقسمتی سے بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم میں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا چاہے گھر میں ہم محنت نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دبئی میں ہم نے وہاں اپنا خوب کمال دکھایا ہے۔ یہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو بھی ترقی دے کر رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔